سکتا. شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا کہ آپ نے بہت مہربانی. اب میں گزارش کرتا ہوں فارمر سینیٹر جناب حافظ حسین احمد صاحب سے. آپ بیٹھے بیٹھے کر لیں جی، پلیز تشریف رکھیں اسی طرف. حافظ صاحب کھڑے ہونے کا وقت ہے جی. اچھا جی. الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. فرزند چاغی جناب چیئرمین سینٹ، موجودہ اور سابقہ سینیٹر حضرات، اللہ کا کرم ہے کہ آج ہم پاکستان کے ایوان بالا کی 50ویں سالگرہ منا رہے ہیں. سن 47 میں پاکستان بننے کے بعد، اور وہ پاکستان جو جمہوریت کے حوالے سے دنیا کے نقشے پہ مارد وجود میں آیا، اس پاکستان میں جمہوریت کو پہلے ہم نے شیر مادر اور ایسی سرپرستی سے محروم رکھا. بانی پاکستان دنیا میں نہیں رہے، لیاقت علی خان نہیں رہے. اس بچے کو، جمہوری بچے کو، ہم نے اس دور میں جس انداز میں پروان چڑھانے کی کوشش کی. سکندر مرزا کے بعد اسے بی ڈی سسٹم کا دودھ پلایا گیا. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں گے پوری تاریخ کو، تو پھر بی ڈی سسٹم کے بعد سانحہ سقوط ڈھاکہ تک یہ صورتحال سامنے آئی کہ پھر ہم دو لخت ہوئے، اور اس کے بعد سوچنا پڑا ہمارے قائدین کو کہ کیا پاکستان کے بقیہ 4 صوبوں کو، 4 اکائیوں کو کس طریقے سے آئین کے اندر اس طرح جکڑا جائے تاکہ ان کے حقوق کا بھی تحفظ ہو سکے اور پاکستان کی سالمیت کا بھی جناب چیئرمین تحفظ ہو سکے. اور پھر اس وقت سن 73 میں جہاں ایک آئین ہمیں دیا گیا پارلیمانی نظام کے لیے، اس میں ہمیں سینٹ ملا. اور سینٹ کے اور تمام تر صورتحال میں یہ خیال رکھا گیا تھا کہ سینٹ کی تمام تر جو نشستیں ہیں وہ مساوی طور پر تقسیم ہوں، یعنی ہر صوبے سے. اب بلوچستان، خیبر پختونخوا، سندھ کے اگر قومی اسمبلی کی نشستیں آپ ساری کی ساری ایک طرف رکھیں تو پنجاب کی نشستیں ان کے مقابلے میں زیادہ ہے. اور پھر اس سے جو ہے معاملات کے حوالے سے وہ اکائیاں غیر مطمئن نظر آتی رہیں. جناب چیئرمین، میں مختصراً عرض کروں گا، لیکن میں انتہائی ضروری سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی تھوڑی سی ڈنڈی ماری گئی، اور اسلام آباد کی 3 نشستیں رکھی گئی، بلوچستان کی 4 نشستیں رکھی گئی، اور اسی طریقے سے فاٹا جو اس وقت الگ خیبر پختونخوا کا حصہ بن چکا ہے، اس کی بھی نشستیں رکھی گئی. یعنی اس کو بھی ڈسٹرب کرنے کی کسی نے کوشش کی. لیکن اصل جو بنیادی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جتنی بھی پارٹیاں ہیں، خصوصاً میری پارٹی جمعیت علماء اسلام پاکستان اور حضرت مفتی محمود نے جو دستور ہمیں دی ہے، اس میں واضح طور پر یہ لکھا گیا ہے کہ یہاں پر متناسب نمائندگی کی بنیاد پر انتخابات ہونے چاہیے تاکہ ملک کے کسی کونے میں بھی کوئی ورکر کسی جماعت کو کوئی پاکستانی ووٹ دے، وہ کاؤنٹ ہو سکے، شمار ہو سکے اور کسی کام میں آ سکے. لیکن یہ خوش بختی ہے کہ سینٹ متناسب نمائندگی کی بنیاد پہ منتخب ہوتی ہے اور قومی اسمبلی مناسب نمائندگی کی بنیاد پر. اب تک تو ہم جتنے الیکشن ہو چکے ہیں، کیونکہ 2 دفعہ میں سینٹ میں کا ممبر رہا
اور 2 دفعہ قومی اسمبلی کا میں ممبر رہا. لیکن میں گزارش کروں گا کہ کیا آج 50 سال کے بعد ہمارے چاروں صوبے مطمئن ہیں؟ کیا ہم ان اہداف کو پا چکے ہیں؟ کیا ہم نے سقوط ڈھاکہ کے بعد جو صورتحال تھی اس کے لیے ہم نے حفاظتی اقدامات مکمل کیے ہیں؟ کیا سازشی عناصر کے سامنے ہم نے بند باندھ دیے ہیں؟ نہیں. جناب چیئرمین، یہاں پر میں سینٹ کا ممبر رہا 2 بار، آپ بھی رہے. جو صورتحال ہے ہم نے یہاں بات کی، جھگڑا ہمارا ہوتا رہا مشرقی پاکستان کے لوگوں کے ساتھ وسائل پہ، مسائل پہ اور فنڈز پہ، پیسے پہ، اختیارات پہ. اور اس کے بعد جب ہم نے سینٹ کے اندر یہ بات کی تو الحمدللہ کچھ ساتھی تھے ہمارے یہاں پر، عبداللہ شاہ صاحب تھے، مراد علی شاہ صاحب کے والد صاحب تھے، قاضی حسین احمد صاحب تھے، مولانا سمیع الحق صاحب تھے، پیر برکات صاحب تھے، نیازی صاحب تھے، یہ سب تھے. اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا اور ساتھیوں کو کہ یہاں پر پاکستان کے اندر پہلی بار سینٹ کو بجٹ کے حوالے سے بحث کا موقع مل سکا. لیکن بحث کا موقع تو کیا، میں سمجھتا ہوں کہ جس ایوان کو جو سامنے ہے ہمارے، اور ایوان بالا کو جو حق ملا تھا، اس کے باوجود بھی جو بجٹ ہے وہ اس انداز میں ہم صوبوں کو مطمئن نہیں کر سکے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت اگر ہم سینٹ کو جس انداز میں خود منتخب کرتے ہیں جناب چیئرمین صاحب، یہ بڑی ضروری بات ہے. شاید کسی کو پسند آئے نہ آئے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سینٹ کو 2 چیزوں کی ضرورت ہے. 50 سال کے سینٹ کے اس سالگرہ پہ ایک تحفہ دیجئے سینٹ کو، اور سینٹ کو جو ہے براہ راست انتخاب کے ذریعے منتخب کرنے کا فیصلہ آپ کا دونوں ایوان کر لیں. جب آپ منتخب کریں گے اس سینٹ کو مالیاتی اختیارات دے. امریکہ آپ کے سامنے موجود ہے، امریکی سینٹ موجود ہے. سینٹ کو آپ اگر بے اختیار رکھیں گے، آپ ایوان بالا کی بات کرتے ہیں، ایوان زیرین کے اختیارات کے حوالے سے بھی سوالات اٹھتے ہیں. ہم نے اسے ایوان بالا بنا کر بڑی بیگم کی طرح رکھا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو صورتحال ہے جناب چیئرمین صاحب، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اس ایوان کو سمجھیں. بلوچستان کے حوالے سے جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو آئین کے حوالے سے، جو سینٹ کے حوالے سے، جو پارلیمنٹ کے حوالے سے آج بھی اس نقطہ نظر سے موجود ہے. یہاں پر گورنر صاحب جنہوں نے آپ کے سامنے تقریر فرمائی، یہاں پر وہ لوگ جو اس وقت موجود ہیں وہ آج بھی پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں، وہ گورنر کے عہدوں پر موجود ہیں، وہ جو ہے وزیر اعلیٰ کے عہدوں پر موجود رہے ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو پہاڑوں پر ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے حقوق کے حوالے سے، صحیح ہے یا غلط میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن وہ آج جو لوگ آئین کے حوالے سے حقوق چاہتے ہیں، جو لوگ آئین کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ آئین کے تحت اپنے حقوق کی بات کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں اور انتظار میں ہیں، اگر ان کی بات کو نظر انداز کیا جائے تو پھر جو پہاڑ پہ ہوگا اس کو تقویت ملے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو جو جمہوری حوالے سے ہے، جمعیت علماء اسلام پاکستان اور دیگر جماعتیں بلوچستان میں فرنٹیئر میں بہت زیادہ ان کا ایک اثر ہے. اس لیے معاملات کو طے کیا جائے، اور معاملات کو طے کرنے کے لیے افہام و تفہیم ضروری ہے. طاقت کے ذریعے ثابت ہوا ہے دنیا کی تاریخ میں کبھی بھی معاملات طے نہیں ہوئے ہیں، معاملات الجھتے رہے ہیں، طے نہیں ہوئے ہیں. افغانستان میں آپ دیکھیں گے کیا صورتحال سامنے آئی ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ سینٹ کو ایک اہم رول ادا کرنا چاہیے، اور سینٹ کو اس وقت اختیارات بھی ملنے چاہیے، اور
اداروں کے اندر جو لڑائی ہے اس کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ میں ایک بار پھر سب کو مبارکباد دیتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس جمہوری نظام کو، اس ملک کو اور اس ایوان کو قائم و دائم رکھے۔ میں آپ کا مشکور ہوں۔ بہت مہربانی۔